پروفیسر دو چیزیں آپ کی خدمت میں. ایک تو جو یہ 3 نام پیش کیے جائیں اور پارلیمان کسی ایک کو وزیر اعظم منتخب کرے، یہ قابل عمل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میاں صاحب کا اگلا دورہ اگر سندھ کا ہوتا ہے تو اس سے کیا مطلب اخذ کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ درانی صاحب کے عزائم اچھے ہوں گے اور ملک کا اچھا سوچتے ہیں، لیکن بیل گاڑی کو آگے کر رہے ہیں اور بیل کو پیچھے کر رہے ہیں. ابھی وہ وقت نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام ابھی تک ویسے بیل کا تعین بھی نہیں ہو پا رہا نا کہ وہ کس بیل کے سہارے بیل گاڑی پر تشریف فرمائیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ بیل کس رنگ کے ہوں گے، کس علاقے سے ہوں گے، کس شہر سے ہوں گے. ہاں جی بالکل. تو یہ پہلے تو مقابلہ ہونا چاہیے. اور پارلیمانی نظام میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 نام دیے جائیں. جس سیاسی جماعت کی واضح اکثریت ہوگی وہ حکومت بنائے گی. اگر کسی کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پارلیمانی نظام میں ایک کولیشن بنتی ہے تو کولیشن بنے گی. یہ قبل از وقت ہے ایسی باتیں کرنا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی باتوں کی ضرورت ہے یا کرنی چاہیے. جو بھی آپ کے عزائم ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن انتخابات کے لیے اس وقت تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی پارٹی واضح اکثریت لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی. ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی تو ماحول وہ اور اگر بلوچستان جیسے گئے ہیں، ہوائیں بدلی ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہاں ملے ہیں، اس کے بعد اگر سندھ جاتے ہیں وہاں بھی کچھ ایسا ہوگا یا وہاں صورتحال مختلف ہے؟ دیکھیں، سندھ میں 2 علاقے ہیں. ایک شہری علاقے ہیں اور ان کی سیاست مختلف ہے، اور جو دیہاتی علاقے ہیں ان کی سیاست مختلف. دیہاتی علاقوں میں پیر بیٹھا ہوا ہے، جگیردار بیٹھا ہوا ہے، قبائلی سردار بیٹھا ہوا ہے. اگر اس کے وہاں کے سردار کو یہ معلوم ہو کہ آئندہ حکومت سندھ میں کس کی بننی ہے، اچھا، وہ اس کے ساتھ جائیں گے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. اگر ان کو یقین ہے کہ زرداری صاحب ہی رہیں گے تو وہ پیپلز پارٹی سے کبھی ادھر ادھر نہیں. سلمان صاحب، یہ جی ڈی اے اور متحدہ کے ساتھ تو ہوگی نا سر سنگیت، اور اب جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہے ربط، تو ان دونوں سے جو پیار محبت الفت ہے اس کو نبھانے کا مقصد صرف کیا سندھ کے کوئی شہری علاقے جو 2-4 ہیں وہاں پر 15, 20, 25 نشستوں تک ہاتھ رکھنا ہے؟ یا دیکھیں جامی صاحب، اس وقت کراچی کی 22 سیٹیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم میں پی ٹی آئی نے وہاں سے 14 نشستیں جیتی تھی، اور وہی سب سے اہم اسلام آباد میں پرائم منسٹر. مجھے یاد ہے رات گئے وہاں کے ریزلٹس بھی. جی بالکل جی. بات یہ کہ اس وقت اور بھی کئی جگہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب سندھ جائیں گے. دیکھیں سندھ والا کام تو ہو گیا، سندھ کا محاذ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک بات میں جو محسوس کر رہا ہوں، شاید نہ جائیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے ذمہ داران کو آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا عزت و تکریم ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے کہا ہے کہ ان کے جواب میں، ان کے کسی اختلافی بیان کے جواب میں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں ہوتا ہے کہ وہ وہاں نہیں جائیں گے. دیکھیں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس میں براہ راست نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آگے جو سیناریو نظر آ رہا ہے نا اس میں پیپلز پارٹی پھر ساتھ ہوگی. اور نواز شریف صاحب ماضی کے اندر بھی اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست دیکھیں تو جامی صاحب کراچی کے اندر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ بینک کبھی یوٹیلائز نہیں تھا کیا، وہاں پر کبھی زور نہیں تھا دیا، وہاں پر کبھی کام نہیں تھا کیا. اس لیے اس وقت بھی ایک غیر اعلانیہ مفاہمت ہوتی تھی کہ سندھ پیپلز پارٹی کا. تو شامی صاحب اس صورتحال کے ہنگام پھر کے پی کے کا کیا کیجئے گا؟ دیکھیے کے پی کے میں 2 بڑے پلیئر ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک جے یو آئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری پاکٹس بھی ہیں. اے این پی کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ مانسہرہ میں، ایبٹ آباد میں اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے. سوات میں بھی اس وقت امیر مقام صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے مسل دکھا رہے ہیں. دیکھیے کے پی کے جو ہے اس کا تو معاملہ ایک مختلف ہے. وہاں تو ایک مختلف جماعتیں مختلف اوقات میں اقتدار حاصل کرتی رہی ہیں، اگرچہ کہ پی ٹی آئی جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے تو وہی وہاں میجورٹی حاصل کرتی رہی ہے. لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کی گرفت جو ہے وہ کمزور نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کولیشنز بنتی رہی ہیں، اور یہ جام صادق علی نے بھی تو آخر اس صوبے کی قیادت سنبھالی ہے نا، اور وزارت اعلیٰ ان کی بھی یاد رکھنی چاہیے ہمیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے
وہ سندھ کے دیہی علاقے جو ہیں ان میں اس کی ایک بڑی حیثیت ہے اور اس کو آپ متاثر نہیں کر سکیں گے. ہاں ایک اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ حاصل کرنا دیہی سندھ میں یہ ممکن ہوگا کیونکہ وہاں بھی ایسے الیکٹیبلز موجود ہیں جو بہرحال انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو ہماری یہ سیاست ہے. اب آنے والے دن آبویسلی بڑے دلچسپ ہوں گے. معلوم ہو جائے گا عوام کا رخ دیکھ کے کہ کس جگہ پہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ کیا اٹھان پکڑ رہی ہے اور کیا اس کی صورتحال